یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کو تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ اور تمام انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے سب کو قرآن مجید کا مجموعہ قرار دیا۔ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ پچھلی شریعتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دین محمدی کے اندر ضم کر دیا، سمو دیا ہے، اور یہاں یہ بات بھی بتائی گئی کہ اے محمد، ہم تمہارے اوپر جو وحی بھیج رہے ہیں، اس سے پہلے یہی حکم، یہی باتیں، یہی شریعت ہم تم سے پہلے کے لوگوں پر بھیج چکے ہیں۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو نبی اور رسول آئے ان کو بھی یہی بات بتائی گئی ہے، اور ان سب کو ایک ہی بات بتائی گئی ہے، لا الہ الا اللہ۔ سارے نبیوں کا کلمہ بھی یہی رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اسی کلمے کو بلند کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر۔ عام طریقے سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اسلام اس وقت آیا تھا جب آدم آئے تھے۔ جب تک اس دنیا میں آدم نہیں تھے اس وقت جنات آباد تھے، اور جنات بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ انسان کے آنے کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نظام دنیا، ایک سسٹم بنا دیا کہ انسانوں میں جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں گے، ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی ہدایت اور ان نبیوں کے جو راستے تھے ان راستوں کو متعین کرنا بھی ضروری تھا کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور انسانوں سے خطا ہوتی ہے، تو اگر نبیوں سے خطا ہو گئی، نبی گناہوں کی طرف متوجہ ہو گئے، تو پھر انسانیت برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا، اور نبیوں کی گائیڈ لائن جو صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کہا جاتا ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن کہا جاتا ہے، یہ گائیڈ لائن ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک راہ ہدایت سمجھانے کا ذریعہ بنایا ہے، نبیوں کو اس پر چلنے کا راستہ دکھایا ہے، اور نبیوں کی اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کی نگہبانی اور نگہداشت کرتا تھا، اور راستے اللہ تعالیٰ نے جو چلنے کے، جو حرام اور حلال بتائیں، وہ سب شریعت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے سمجھا دیے۔ اور اس جملے میں جو بات کہی گئی ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے بہت سے لوگوں کو وحی کی، تو وحی کیا کی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلا راستہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم سے لے کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیا، وہ یہی جملہ ہے، لا الہ
الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. کسی کو معبود سمجھنا ہی شرک ہے، کسی کو معبود بنانا شرک ہے. اس لیے سارے نبیوں نے جب یہ آواز لگائی اپنی امتوں کو سمجھانے کے لیے، جس زمانے میں جو آیا اس نے یہی نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد میں پھر اس نبی کی امتوں نے اس کے جانے کے بعد میں اس پر عمل کیا. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر مکہ والوں کو جمع کر کے ایک آواز لگائی تھی، یا صباحا، مکہ والوں اکٹھا ہو جاؤ. جب سب اکٹھا ہو گئے تو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. میں نے تم کو جمع اس لیے کیا ہے کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ، اس کے اندر جو بت رکھے ہیں یہ معبود نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. ان کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہے. اس لیے سب لوگ مل کر کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اگر یہ کلمہ تم پڑھ لیتے ہو تو تم ساری دنیا کے مالک بن جاؤ گے، عرب کے بھی اور عجم کے بھی. عرب سے وہ جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، اور عجم سے وہ مراد ہے جہاں پر غیر عربی یعنی عربی زبان نہیں بولی جاتی. تو ساری کائنات تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف پیغام اللہ کا ویسے ہی دیا جیسے اللہ نے حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کے ساتھ ساتھ ایک طرف اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اس کا حکم دینا ہے، اور دوسری طرف شرک سے منع بھی کیا ہے. دیکھو اگر تمہارے اندر بھی شرک آیا، میرے سوا تم نے کسی کی طرف جھکاؤ کیا، میلان کیا، تو سوچ لو کہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، اور تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے، ضیاءکاروں میں سے تمہارا شمار کیا جائے گا. اس لیے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اسی کی عبادت کرو اور توحید پر قائم رہو. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اور شکر گزار بندے بن جاؤ، شکر کرنے والے ہو جاؤ. یہ شاکرین سے مراد موحدین یعنی اہل توحید بن جاؤ. عربی میں شاکرین کا معنی موحدین بھی آتا ہے، شکر کرنے والا، اللہ کا شکر ہے. یعنی توحید میں، اس میں بھی شکر میں بھی توحید شامل ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی ہے، فاعبد تو اسی کی عبادت کرو، وکن من الشاکرین اور اہل توحید میں شمار ہو جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ. اتنی واضح بات کہنے کے بعد میں آج مسلمانوں کا جو دھڑا ہے وہ 70% سے زیادہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. صرف ایک ہی جماعت ایسی ہے قرآن و سنت کی پابند جس کے پاس شرک اور بدعت نہیں ہے، جس کو لوگ اہل حدیث کہتے ہیں. عمل میں کم ہے، اعمال میں کمی پائی جائے گی، لیکن جتنے بھی اعمال پائے جاتے ہیں ان میں کہیں شرک اور بدعت نہیں ہے، کوئی کمی زیادتی نہیں ہے. جتنا اللہ نے بتایا، جتنا رسول اللہ نے کیا، جتنا صحابہ نے کر کے دکھایا، اس سے زیادہ کے اہل حدیث قائل نہیں ہیں، نہ فاعل ہیں. قائل اور فاعل دونوں نہیں، نہ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں، اتنا ہی کرتے ہیں. عمل میں کوتاہی ہیں، عمل میں کوتاہی ہے، عملاً کوتاہی پائی جاتی ہے، لیکن شرک اور بدعت نہیں ہے جس سے جہنم کے راستے کھل جاتے ہیں. عمل کی کوتاہی اللہ کے وہاں معافی کی پوری امید ہے، رب العالمین معاف کرتا ہے. لیکن جو چیز توحید سے ریلیٹڈ ہے اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. توحید اصل بنیاد ہے، اور سارے نبیوں کی دعوت کا نقطۂ عروج یہی ہے. ہر نبی نے
ابتدا کی لا الہ الا اللہ سے اور انتہا کی لا الہ الا اللہ پر کسی نبی نے کسی غیر کی طرف دعوت نہ دی اور نہ ہی اس کی اجازت دی، بلکہ اس سے منع کیا اور اس کے لیے لڑے، اس کے لیے جنگیں لڑی، اس کے لیے قتال کیا۔ آج ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ توحید اور شرک کی بنیادوں پر ہو رہا ہے، اور یہ سمجھوتا قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں، سیکولر ویکولر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھوتا اس معاملے میں کہیں نہیں ہوگا کہ تھوڑے دن تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں، تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی ایک لمحہ کے لیے بھی عبادت کرنے کے قائل اور فاعل نہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ۔ اس لیے قیامت کے صبح تک یہ رشاکشی چالو رہے گی، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو توحید والے ہیں وہ شرک نہیں کر سکتے، اور جو مشرک ہیں وہ توحید پہ نہیں آتے۔ فبدا بینکم وبین کیا ہے یوم القیامتی، کہ قیامت کے دن تک یہ شروعات جو ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، یہ قیامت کے صبح تک چالو رہے گی۔ قیامت کے دن تک یہ رشاکشی چالو رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ لیکن ہر زمانے میں توحید والے توحید پر لوگوں کو بلاتے رہیں گے اور مشرک ان سے لڑتے رہیں گے۔ اہل توحید لڑنے کے قائل نہیں ہیں، اہل توحید بات سمجھنے اور سمجھانے کے قائل ہیں۔ شرک ہمیشہ لڑنا، جھگڑنا، فساد کرنا، اہل شرک کا یہ شیوا رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو توحید کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اسی پر ساری انسانیت کو بلانا ہے۔ جہاں تک جس کی استطاعت ہو توحید پر قائم رہے، شرک سے بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے دنیا میں تو توحید پر قائم رکھے، اور جب موت آئے تو اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر موت دے، اور آخری کلمہ ہم سب کا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔